پچھلی مرتبہ کا جو بھی ہمارا طریقہ کار رہا تھا وہی ہوگا. جو سوال بھی آپ میں سے کسی صاحب کو کرنا ہو وہ آ کر یہاں آپ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بیان کر دیں. وہ ہونا چاہیے مختصر سوال کی شکل میں. بسا اوقات کوئی اظہار رائے یا کوئی تبصرہ وہ بھی اپنی جگہ پر ہمارے لیے قیمتی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہر نشست کا اپنا ایک فارمیٹ ہے. تو اس نشست کا فارمیٹ یہ سوال جواب کا ہے. سوال کیجئے اور جو جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھوں اب وہ قابل قبول ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ ریجیکٹ کر دیجئے. اور بحث و مباحثے کا یہاں موقع نہیں ہے. اور دوسری بات جو مستقل میری ہے آپ حضرات کے سامنے بار بار آتی ہے کہ فقہی سوالات نہ کیے جائیں. میں فقہ کا ماہر بھی نہیں ہوں، اور میں در حقیقت ایک دینی تحریک کے اعتبار سے اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ فقہی مسائل میں اور اختلافات میں الجھا جائے. اب وہ مسلک ہے اور بڑے پرانے ہیں، کوئی آج کا تو نہیں ہے. کم سے کم 1200 سال جو ہے ان مسلکوں کی، حنفیت، مالکیت، شافعیت، یہ جو ہے تاریخ ہے. تو یہ اپنی جگہ پختہ ہیں اور یہ سب حق پر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ہم باطل نہیں سمجھتے. اس حوالے سے جس مسلک پر بھی آپ کا عمل ہے آپ عمل کریں، خام خواہ کے بحث و تبحیث میں الجھنے کا فائدہ نہیں. اب بسم اللہ کریں، جو صاحب بھی پہلا سوال کرنا چاہیں آئیں اور آغاز کر دیں. مسلم گھرانے میں گھر کا کوئی فرد یا سربراہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی ادائیگی کے بارے میں حکم دے، یہ حکم دے. کہے خصوصاً خواتین کو، اور ان پر کسی درجہ الفاظ کی سختی کرے، اور اس کے باوجود وہ نماز میں کوتاہی کریں، تو کس حد تک سختی کرنا جائز سمجھا جائے گا؟ اور میں یہاں قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی واضح کرنا چاہوں گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں. ظاہری طور پر اس کا پہلا مفہوم ہے جو غیر مسلم سے متعلق ہوگا، مگر اس آیت کا اطلاق میرے نماز کے متعلق کیے گئے سوال سے کس حد تک ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی کیجیے. دیکھیے، جہاں تک تو بچوں کا تعلق ہے ان کے ضمن میں تو احادیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ وہ اگر نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے کی جب عمر ہو چکی ہو تو پھر ان کو جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے. خواتین کے معاملے میں ترغیب و تشویق ہی کے اوپر اکتفا کرنی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اڑ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو یہ معاملہ پھر بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اب جو ہے اس کے ساتھ اس رشتہ ازدواج کو باقی رکھا جائے نہ رکھا جائے. جب تک ایسی کوئی صورت نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ صرف تشویق اور ترغیب ہی جو ہے اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اور لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ اصل میں آپ نے خود کہہ دیا کہ اصلاً یہ ہے کہ کسی کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. البتہ اس آیت سے دوسرے مفہوم جو نکالے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کسی مسلمان کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہے. وہ اگر مرتد ہوتا ہے اسلامی ریاست میں تو اسے قتل کر دیا جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ ریاست کو چھوڑ کر باہر نکل جائے. تو اس اعتبار سے ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہے، اس کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے.